بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کے ساتھ۔ سیاسی استحکام کے لیے ظاہر ہے کہ تمام سیاسی قوتوں کا مل بیٹھ کر مذاکرات کے ذریعے سے مسائل کا حل نکالنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہ سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام بھی ہوگا۔ اور اس کے لیے نہ صرف حکومت کا اپنا ایک کردار ہے، حکومت کی اپنی ایک ذمہ داری ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اپوزیشن اگر اپنا مثبت رول ادا کرتی ہے تو پھر سیاسی اور معاشی استحکام حاصل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، لیکن اگر اپوزیشن اور حکومت دونوں میں سے کوئی بھی اپنا کردار ادا کرنے کو تیار نہیں ہوتی تو پھر مسائل بنتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے حکومت تو اپنا کردار اس لیے ادا کرے گی کہ اس کے سر یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کو جہاں پہ اس کو ایک تنقید کرنی ہے پالیسیز کے حوالے سے وہ ضرور کرے، لیکن جو اس کا کردار ہے، ایک مثبت کردار ہے، اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر مسائل مزید بنتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں آج کے پاکستان میں کہ تحریک انصاف کی جو سیاست ہے وہ ایک منفی سمت میں گامزن ہے۔ مسلسل اداروں کے حوالے سے بھی الزامات کی آواز آتی ہے اور شخصیات پر بھی انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، اور مختلف جو نئی باتیں ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ اب جو اس وقت معاملہ درپیش ہے وہ دو صوبوں میں الیکشنز کا معاملہ ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ کیس زیر سماعت ہے۔ 3 رکنی بینچ نے کل اس کی سماعت کرنی ہے، لیکن جو اتحادی حکومت ہے، اتحادی جماعتیں ہیں، انہوں نے پہلے ہی یہ کہہ رکھا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان سے استدعا کر رکھی ہے کہ فل کورٹ تشکیل دے دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ ظاہر ہے کہ قومی معاملہ ہے، یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے۔ اگر فل کورٹ اس پہ تشکیل دیا جاتا ہے اس کا فیصلہ پھر تمام کے تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں اور سیاسی قوتیں ہیں ان کے لیے قابل قبول ہوگا۔ تو ایک تو یہ معاملہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں خیبر پختونخوا کے اندر دہشت گردی کے واقعات میں ایک بار پھر اضافہ ہوا ہے۔ کچھ روز قبل ہم نے دیکھا کہ وہاں ڈی ایس پی سمیت بہت سے جو لوگ تھے، ڈی ایس پی تو شہید ہو گئے، ان کے ساتھ ہی زخمی ہوئے، پولیس پر یہ حملہ کیا گیا۔ پھر آج بلوچستان کے اندر بھی جو اطلاعات آئی ہیں اس کے مطابق ہمارے 4 جوان شہید ہوئے ہیں۔ ایرانی بارڈر سے دہشت گردوں نے ان پر فائرنگ کی ہے، اس پر پاکستان نے ایران کے ساتھ بھی مطالبہ کیا ہے کہ کارروائی کی جائے وہاں پر۔ تو ایک تو دہشت گردی کے ناسور سے نمٹنا بھی ملک کے لیے بہت ضروری ہے اور اس کے لیے ایک مربوط حکمت عملی کی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملک کے اندر جو ایک استحکام پیدا کرنا ہے وہ بھی بہت ضروری ہے۔ یہ کیسے کیا جائے گا، آج ہم انہی نکات پر بحث کریں گے، اور اس کے لیے میں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیوز میں سینئر صحافی اور تجزیہ کار شاہد رند صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں گفتگو میں جناب محمد امون پاشا صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، آپ بھی تجزیہ کار ہیں۔ گفتگو کا آغاز کریں گے ہم شاہد رند صاحب آپ سے، کچھ اور مہمان بھی ہمیں جوائن کریں گے کچھ دیر میں، لیکن آپ فرمائیے گا کہ یہ جو ایک منظرنامہ آپ کے سامنے ہے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ اگرچہ کہ بدقسمتی سے ملک کے لیے یہ ٹھیک منظرنامہ نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر ہم پولیٹیکل منظرنامے کی بات کرتے ہیں جاوید، تو میرا خیال ہے اور میرا یہ ماننا ہے کہ پاکستان میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی پولیٹیکل فورسز ہیں اس میں تمام پولیٹیکل فورسز کو ہی ذمہ دار کہوں گا۔ جب تک کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، میڈیا، عدلیہ یا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ان کے حق میں ہوں تو وہ ان کے لیے بہت اچھی ہیں، لیکن جب کبھی کوئی ایک بھی حصہ، چاہے میڈیا، عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ یا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا کوئی قانون یا کوئی شک ان کے خلاف جائے تو وہ بری بن جاتی ہے۔ دوسری بات، کل میں سینئر قانون دان بھی ہیں، قانون ساز بھی ہیں، کامران مرتضیٰ، انہیں ایک انٹرویو کر رہا تھا، انہوں نے ایک بہت اچھی بات کہی۔ انہوں نے کہا اگر ہم سب اپنی اپنی جورسڈکشن میں رہیں اور جو آئینی حدود ہمارے لیے مقرر ہیں اس کے اندر رہ کے کام کریں تو میرا خیال ہے مسائل کم ہوں گے۔ اب جو حالیہ صورتحال اس وقت ہے، بالکل یہ مانتے ہیں کہ پچھلے 1-1.5 سال سے جو صورتحال پولیٹیکل فورسز، چاہے وہ گورنمنٹ کی ہوں یا اپوزیشن کی ہوں، ان کے درمیان تھی، اس ساری صورتحال میں عدلیہ یا اسٹیبلشمنٹ، میرا یہ ماننا ہے کہ ان دونوں کا رول کوئی ثالث کا ہونا چاہیے تھا۔ وہ اس صورتحال سے نکالتے، گو کہ اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ انہوں نے ماضی کی چیزوں سے سیکھا ہے اور اب ان کا رول اے پولیٹیکل ہے۔ اس بار بدقسمتی سے جب اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹی ہے خوش قسمتی سے، اور بدقسمتی سے اب عدلیہ کا جو رول ہے، جس طریقے سے بینچز بن رہے ہیں، جس طریقے سے سوموٹو لیے جا رہے ہیں، دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز میں اگر پی ایم ایل این آج بینچ فارمیشن کی بات کرتی ہے یا مریم نواز بینچ فکسنگ کی بات کرتی ہیں تو اس کی کچھ وجوہات ہیں۔
آپ اگر دیکھیں کہ ایک ہی جو ہے قسم کا بینچ پچھلے 1-1.5 سال سے یا 2-3 سالوں سے بن رہا ہو, ان کا ایک ٹلٹ آپ کو نظر آ رہا ہو. اس کے بعد ایک سی سی پی او لاہور کے ٹرانسفر کا کیس تھا, سپریم کورٹ کے پاس آیا, سپریم کورٹ اسے اس حد تک سنتی کہ جی آیا یہ ٹرانسفر ٹھیک تھا یا غلط, اس حد تک معاملے کو رکھتی. پی ٹی آئی ایز اے پولیٹیکل اسٹیک ہولڈر کسی اسٹیج پہ پٹیشن لے جاتی, تو پھر ہمیں لگتا کہ عدلیہ جو ہے اس میں اپنا کوئی جو فریق نہیں بن رہی. لیکن ایک طرح سے 2 ججز کا خط لکھنا, پھر اسے لازمی سی بات ہے پولیٹیکل لوگوں نے اپنے گین کے لیے استعمال کرنا ہے. اور میرا خیال ہے ساری صورتحال میں گورنمنٹ بہت ڈیفنسو پوزیشن پہ تھی, لیکن جہاں پہ جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس منصور علی شاہ کا جو 2 ججز صاحبان کا فیصلہ آیا, اس فیصلے نے گورنمنٹ کو ایک اسپیس کریٹ کی کہ وہ اس ساری سچویشن پہ جو ان کا ایک تاثر تھا, یہ گورنمنٹ کا تاثر تھا کہ عدلیہ کا جھکاؤ پی ٹی آئی کی طرف ہے, تو وہ اپر ہینڈ لیں. اس اپر ہینڈ کے لیے انہوں نے لیجسلیشنز بھی کی, اور پھر اس کے بعد یکے بعد دیگرے 2 مزید جج جو ہے وہ بینچ چھوڑ کر گئے. تو اس نے پولیٹیکل نیریٹو جو گورنمنٹ کا تھا اسے اور اسٹرینتھن کیا کہ یہ بینچ فکسنگ کا معاملہ ہے یا یہ بینچ متنازع ہو چکا ہے. کل بھی میں نے جو گورنمنٹ کی لیگل ٹیم کے لوگ ہیں ان سے بات کی, ان کا ایک ہی موقف مجھے نظر آیا کہ فل کورٹ تشکیل دے دی جائے, اس کے بعد جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ماننے کو تیار ہیں. تو میرا خیال ہے اب عدلیہ بھی اگر چاہتی ہے کہ اس مسئلے کو حل کرے تو میرا خیال ہے فل کورٹ زیادہ بہتر ہوگا, اس کی ویلیڈیشن زیادہ ہوگی, بالکل ٹھیک, بجائے 3 لوگوں کے اگر 15 یا 14 یا 13 جو بھی اکثریتی لوگ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے پھر میرے لیے اور آپ کے لیے ڈیبیٹ کرنے میں آسانی ہوگی کہ اب پی ٹی آئی غلط ہے یا پی ایم ایل این اور اس کی اتحادی غلط ہے. ٹھیک ٹھیک. اب اسی گفتگو سے جو شاہد صاحب نے کی, امن پاشا صاحب, وہ ایک سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں جب حکومت ہوتی ہے کسی سیاسی جماعت کی اور ادارے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, لیکن جب آپ حکومت کی تبدیلی ہو جاتی ہے پھر آپ اچانک سے آپ کو لگتا ہے کہ ادارے, ظاہر ہے اداروں کو تو حکومت کے ساتھ اور جو صحیح بات ہے اس کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے. آپ جب اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں پھر آپ کی توقعات کچھ اور ہوتی ہیں, لیکن اس سارے معاملے کے اندر آپ پھر انہی اداروں کے خلاف اتنی بڑی بڑی کمپینز شروع کر دیں, یہ اس رویے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و علی محمد. جاوید صاحب, جس طرح آپ نے فرمایا کہ اور یہ پیٹرن آپ نے بہت ریسنٹلی ڈیولپ ہوتے دیکھا ہے کہ اداروں جب تک, جس طرح شاہد بھائی نے کہا کہ ادارے جب تک آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تب تک آپ ان کے گن گاتے ہیں, اور جس وقت وہ اے پولیٹیکل ہو جاتے ہیں تب آپ ان کے ساتھ وہ رویہ اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں جو شاید دشمن آپ کے ساتھ کرنے کو تیار نہیں ہوتا. اس میں ایک چھوٹی سی بات یہاں ضرور مینشن کرنا چاہوں گا. ایک بڑی سوچی سمجھی سازش کے تحت جنرل عاصم منیر پہ, چیف آف آرمی اسٹاف پہ, جنرل ندیم منجو پہ, ڈی جی آئی صاحب پہ, جنرل فیصل نصیر پہ, ڈی جی سی پہ, ایک انتہائی ایک پروپیگنڈا, ایک سوشل میڈیا نیٹ ورکنگ کے تھرو ایک آواز ریز کی جا رہی ہے کہ ان کے خلاف بات کی جائے, اداروں کے خلاف بات کی جائے, اور خصوصاً اس یوتھ کو اس میں انگیج کیا جائے اور ان کو وہ تاثر دیا جائے کہ آپ کی افواج پاکستان, آپ کے چیف اور آپ کے سینئر جنرل جو ہیں وہ آپ کے ملک کے مفاد کی بجائے آپ کے ملک کے خلاف سوچ رہے ہیں. تو یہ پروپیگنڈا میں سمجھتا ہوں, اور خصوصی طور پہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, یہ اس ملک کے لیے, ہمارے بچوں کے لیے اور ہمارے فیوچر کے لیے انتہائی خطرناک اور انتہائی بربادی کا عالم ثابت ہوگا. اور اس کو اگر ہم نے اس وقت کاؤنٹر نہیں کیا تو اس کے انجام جو ہیں وہ ہماری یوتھ بیرونی ممالک کے اندر جو ہو رہا ہے, جس طرح کے جلسے ہو رہے ہیں, جس طرح کے بینرز اٹھائے جا رہے ہیں, جس طرح کے سلوگنز لکھے جا رہے ہیں گاڑیوں پہ, یہ کون سا رویہ ہے؟ یہ جو تحریک انصاف ہے یہ اپنے فالوورز کو, لوگوں کو کیا کیا دے رہی ہے؟ شاید صاحب, جاوید بھائی, اس میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آپ نے جو بیرون ملک کی بات کی, بیرون ملک پیسہ بہت بڑی طاقت ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی بلوچستان کے خلاف آپ نے دیکھا ہوگا ہندوستان کی طرف سے انگلینڈ میں بسوں پہ وہ سارے آویزاں کیے گئے تھے, اور اب ان کی طرف سے یو ایس میں اسپیشلی کہ پنجاب غلط ہے, یا تمام جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ تمام چیزیں چل رہی ہیں, یہ ساری سوچی سمجھی سازش پیسے کے اوپر چلتی ہے. میرا تو ذاتی نظریہ اس میں یہ بھی ہے کہ وہ عناصر جو ہمارے ملک کے خلاف کام کرتے ہیں, جو ہمارے اداروں کے خلاف کام کرتے ہیں, وہی ان لوگوں کو انگیج کر کے, وہی ان لوگوں کو پیسے دے کے اور ان سے یہ کام کرواتے ہیں. انٹرنیشنلی جو پاکستان کی صورتحال اس وقت پورٹرے کی جا رہی ہے وہ میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں اتنی گندی صورتحال
کبھی بھی پورٹری نہیں کی یہ بدقسمتی سے یہ کچھ ہو رہا ہے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس وقت قومی سلامتی امور کے ماہر ہیں جناب سید محمد علی صاحب، جو کہ ویڈیو لنک پر ہمارے ساتھ ہیں. محمد علی صاحب، آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں. یہ جو نکات ہم نے اٹھائے، ظاہر ہے آپ سن بھی رہے تھے، یہ گویا ایک کمپین جس طرح سے چلائی جا رہی ہے پاکستان کے اداروں کے خلاف باہر کے ممالک میں، اور ظاہر ہے ان کو اسپیئر ہیڈ کر رہی ہے تحریک انصاف یہاں سے، یہ تو گویا ان کو ایک جو ملک دشمن قوتیں تھیں جو پہلے بھی اس قسم کے کمپینز چلا رہی تھیں پاکستان کے خلاف بیرون ممالک میں، ان کو ایک فرٹائل قسم کا لینڈ یا فرٹائل قسم کا ایک پس منظر اور ایک فیلڈ ان کو مہیا کر دی گئی ہے. جی بہت شکریہ جاوید صاحب. بالکل جی ایسے ہی ہے، اور یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ میں شاید ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ کی ایک بڑی سیاسی جماعت جو ہے وہ ایکچولی جو ٹرم یوز ہوتی ہے ایلیمنٹ آف نیشنل پاور، پاکستان کے ہر قومی مفاد کو ڈائریکٹلی نشانہ بنا رہی ہے، اینڈ دے وانٹ ٹو بلیک میل the state and the government in order to return to power. دیکھیں، اگر آپ آج کی صورتحال کو تھوڑا سا زوم آؤٹ کر کے دیکھیں تو نیشنل سیکیورٹی کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ 1971 کے بعد سے لے کے آج تک پچھلے 52 سال میں پاکستان سب سے زیادہ کرٹیکل نیشنل سیکیورٹی کے چیلنجز سے دوچار ہے. 5 ڈومینز میں آپ دیکھیے، ایک تو یہ کہ دوبارہ ٹیررزم نے سر اٹھایا ہے، ایک تو ٹیررزم کا ایسپیکٹ ہے. دوسرا اکنامک چیلنجز بھی بہت زیادہ گریو ہیں. تیسرا، جس طرح آپ نے ابتدائی کلمات میں کہا کہ 3 سرحدیں جو ہیں وہ کسی حد تک آپ کی پرابلمز آپ کے سامنے لا رہی ہیں. ٹھیک ہے، 3 ملکوں کی سرحدیں، یہ تیسرا ڈومین ہے. چوتھا ڈومین یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں پاکستان اپنی تاریخ کے بہت زیادہ تباہ کن سیلاب سے عہدہ برا ہونے کی کوشش کر رہا ہے، جس میں پاکستان کا ایک بڑا حصہ پانی کے نیچے تھا، جس سے ہماری اس سال کا بجٹ، فوڈ سیکیورٹی، اکانومی، ہر چیز افیکٹ ہوگی. اچھا، پھر 3 سال سے ہم کووڈ سے بھی ریکور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اس نے ہماری اکانومی، پروڈکشن، انڈسٹریل آؤٹ پٹ، ان تمام چیزوں پہ اثر انداز ہوا ہے. تو اگر یہ سارے چیلنجز کو آپ مجموعی طور پہ دیکھیں تو پاکستان کی سوسائٹی، پاکستان کی کوالٹی آف لائف، پاکستان کی سیکیورٹی، ہر چیز کے لیے بہت گریو اور کمپلیکس چیلنجز ہیں. اب اس وقت ایک بڑی پاکستان کی سیاسی جماعت ایک اتنے غیر ذمہ دارانہ رویے کا مظاہرہ کرے اور غیر دانشمندی کا مظاہرہ کرے کہ بجائے یہ کہ وہ جن صوبوں میں اس کی حکومت ہے وہاں پہ بہتر کام کرے، بہتر گورن کرے اور پازیٹیو کمپیٹیٹیو پالیٹکس کرے، کہ اگر وہ سمجھتی ہے کہ اس کے پاس ایک بہتر ایجنڈا ہے، بہتر پلان ہے عوام کی خوشحالی کا، تو بجائے یہ کہ وہ قومی لائف کو ڈسرپٹ کرے اور ریاستی اداروں کو بدنام کرے اور قومی حکومت کو بلیک میل کرے، اس کو چاہیے یہ کہ جن صوبوں میں اس کی حکومت ہے اس میں بہتر انداز میں گورن کرے. جو ایجنڈا وہ کلیم کرتی ہے کہ ہمیں مرکز میں حکومت دی جائے، وہ ایجنڈا ان صوبوں میں وہ کیوں نہیں عمل درآمد کر کے یہ ثابت کرتے کہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو ہم اس لیے زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں آپ کے ووٹ کیونکہ جن صوبوں میں ہماری حکومت ہے اس میں ہم نے بہتر گورننس کا مظاہرہ کیا ہے. ان صوبوں میں جن میں ان کی حکومت ہے اس کے افرادی، مالی، ایڈمنسٹریٹو وسائل تو وہ اسلام آباد کا گھیراؤ جلاؤ کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اور مجھے ہمدردی ہے ان کے سپورٹرز اور ووٹرز سے جنہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے یا ان سے توقعات وابستہ رکھتے ہیں، اور کہ وہ اتنی کنسٹرکٹیو کے بجائے ڈسرپٹیو اور ڈسٹرکٹیو پالیٹکس کا مظاہرہ ایک ایسے ٹائم پہ کر رہے ہیں جبکہ پاکستان اپنی تاریخ کے ایک انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ریاستی ادارے، ہماری افواج، ہماری عدلیہ، بلکہ جو باشعور ہمارے عوام ہیں وہ اتنی غیر ذمہ دارانہ اور غیر سنجیدہ سیاست کو فراموش نہیں کر سکتے. اور یقیناً جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو
اس رویے کو آئی ایم شیور ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. یہ آپ نے بڑی اہم بات کی کہ بجائے اس کے کہ آپ اس طرح کی سیاست کریں، پاس جو جہاں حکومتیں ہیں وہاں پہ آپ گورن کریں اور ایک ماڈل دیں. اب یہ بات بھی درست ہے کہ خیبر پختونخوا میں جب پہلی حکومت تھی تو وہ بھی اسلام آباد پر مارچ کے لیے استعمال کی گئی، پھر جب 2 صوبوں میں حکومتیں آئیں پھر ایک مارچ کیا گیا اور اسلام آباد پہ حملہ آور ہو گئے. بہتر نہ ہوتا کہ آپ پرفارم کرتے اور کچھ ڈیلیور کر کے دیتے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کے اب لوگوں کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہوتا. آپ نے بھی کئی بار پوچھا ہوگا کہ آپ انتخابات میں جا رہے ہیں ان اسمبلیوں میں واپس آنے کے لیے، آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ آپ واپس آ کے پھر استعفیٰ نہیں دیں گے؟ شاہد صاحب جاوید دیکھیں پرابلم پتہ ہے کیا ہے، جو بات میرے دوست نے کی بہت اچھی بات کہی. اگر پاکستان تحریک انصاف، آج ہی میں ذرا بارش کی صورتحال ملک میں کہیں کہیں پر بارشیں ہو رہی ہیں تو ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ پشاور کے ایک ہاسپٹل جس کی ابھی ریویمپنگ جی بالکل ابھی کچھ عرصہ پہلے تیمور جھگڑا صاحب نے نے اس کا افتتاح کیا ہے. میں اس کی حالت دیکھ رہا تھا وہاں، جس طریقے سے وہ ریویمپنگ ہمارے سامنے آ رہی تھی ویڈیو میں. ہم تو چونکہ وہاں نہیں ہیں، آپ کا اپنا تعلق اس صوبے سے. میرا خیال ہے اگر خان صاحب کے پاس پچھلے 3.5 سال جو حکومت تھی، اگر وہ کچھ نہ کرتے، خاص کر جو آپ کے پرانے جو فاٹا کے اضلاع ہیں جنہیں اب کے پی میں مرج کر لیا گیا ہے، جن علاقوں سے فورسز کا وڈرال ہو رہا تھا، وہاں وہ پولیس کی اتنی اسٹرینتھننگ کرتے کہ آج پولیس وہاں کا نظام سنبھال سکتی، دوبارہ ٹیررزم کی ویو نہ آتی. تو پھر میرا خیال ہے یہ میرے لیے بینگ اے سن آف سوائل فرام بلوچستان ایک رول ماڈل ہوتا کہ یار پی ٹی آئی نے وہاں پر پولیس کو اتنا اسٹرینتھن کیا کہ آج وہ پولیس جو ہے وہ دہشت گردوں کے سامنے کھڑی ہو گئی ہے، یا ایٹ لیسٹ اپنے علاقوں کا دفاع کر رہی ہے، اپنے شہریوں کی تحفظ کر رہی ہے. یا آج ہیلتھ کا سسٹم بہت بہتر ہوتا کے پی، گو کہ باقی صوبوں کے مقابلے میں کے پی کی ایجوکیشن یا ہیلتھ ہو سکتا ہے بہتر ہو، لیکن اسے آپ اس مارک پہ نہیں کھڑا کر سکتے جہاں پر آپ کہیں کہ سیٹسفیکٹری مارک ہے. ٹھیک ہے بلوچستان سے بہتر ہوگی، لیکن سندھ کی، میرا خیال ہے یہ میری ذاتی رائے، ہیلتھ فیسلٹیز کے پی اور پنجاب سے زیادہ بہتر ہیں. اگر ہم گمبٹ کو دیکھتے ہیں، NICVD کو دیکھتے ہیں، تو ہیلتھ کے سیکٹر میں سندھ کی گورنمنٹ نے پورے پاکستان میں سب سے زیادہ کام کیا ہے. اور سب سے بڑی بات میں اگر اپنے صوبے کی کرتا ہوں، بلوچستان کی ایجوکیشن منسٹری کوئی پچھلے 2.5 سے 3 سال سے پاکستان تحریک انصاف کے وزراء کے پاس ہے. وہاں جو کچھ ایجوکیشن منسٹری کے ساتھ پچھلے 2.5 سے 3 سال میں ہوا ہے، تو میرے لیے کم از کم بلوچستان جیسے صوبے کے لیے پی ٹی آئی رول ماڈل نہیں ہو سکتی. جیسے انہوں نے بات کی، خان صاحب نے 3.5 سال میں کوئی ایسا کام نہیں کیا ماں سوائے اس کے کہ انہوں نے چند ایمنسٹیز متعارف کروائیں. اس ایمنسٹیز کے بینیفیشریز کون ہیں؟ یہ جب کبھی بھی آپ کے تحقیقاتی ادارے اس کی مکمل تحقیقات کریں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ 3.5 سال جو خان صاحب کہتے ہیں ہم نے اکانومی کو ایسے چلایا، سر وہ جو ایمنسٹیز آپ نے دیں، ان ایمنسٹیز کے نتیجے میں IMF کی شرائط آج بڑھ چکی ہیں. آپ جب اس قسم کی ایمنسٹیز دیتے ہیں تو جو انٹرنیشنل ادارے ہیں جنہوں نے آپ کو لونز دینے ہوتے ہیں یا فنڈنگ کرنی ہوتی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ ہم آپ کو فنڈنگ کر رہے ہیں، آپ دوسری طرف خیرات بانٹ رہے ہیں، آپ کا جو بھی بلیک منی ہے جس کے پاس بھی اسے وائٹ کروا رہے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں پرابلم کریٹ کرتی ہیں. آج 3.5 سال بعد خان صاحب نے جو نیریٹو لیا، چلیں نیریٹو پہ آتے ہیں، امریکی سازش کے بیانیے سے سٹارٹ ہوئے اور آج زلمے خلیلزاد ان کا سب سے بڑا حمایتی ہے. زلمے خلیلزاد کون ہے آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. ان کا نیریٹو پاکستان کے بارے میں دہائیوں سے کیا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں. اس کے بعد خان صاحب نے کہا نہیں جی وہ ذمہ دار نہیں تھے، جنرل باجوہ صاحب ذمہ دار تھے. یہ بات انہوں نے کب کرنی شروع کی؟ جب وہ ریٹائر ہو گئے. خان صاحب کا پرابلم یہ ہے، میرا خیال ہے، ایک ان کی گڈ لک بھی کہہ سکتا ہوں، ان کا پرابلم بھی کہہ سکتا ہوں. وہ جو بھی نیریٹو دیتے ہیں، انہوں نے پچھلے جو 22 سال میں پولیٹیکل اسٹرگل کی، جاوید اسے ہم ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں، پاکستان کا جو ایک ایجوکیٹڈ یوتھ تھا، انہوں نے اس کو سب سے پہلے سوشل میڈیا پہ لائے. سوشل میڈیا پہ لا کر ان پر جو ورکنگ کی، جیسے یہ میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ ان پر پیسے لگائے گئے، ان پر انویسٹمنٹ کی گئی، ان کے برینز اس حد تک سیٹ کر دیے گئے کہ ان کی نظر میں آج پاکستان میں جاوید اقبال بھی چور ہے، شاہد رند بھی چور ہے، مولانا فضل الرحمان بھی چور ہے، زرداری صاحب بھی چور ہیں. مزے کی بات آپ کو بتاؤں، آج جس بینچ کے گن گا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف یا ان کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے، جس دن تحریک عدم اعتماد کے معاملے پہ فیصلہ ہوا تھا، اس دن یہی سوشل میڈیا ٹیم اگر آپ نکال لیں ٹائم لائن، اس 5 رکنی بینچ کو اسی طرح مخاطب کر رہی تھی جس طرح آج حکومت کو یا کسی اور کو کر رہی ہے. تو خان صاحب نے وہ جو غلط پولیٹیکل نیریٹو دیتے ہیں، وہ اسے ان کا جو فالوور ہے وہ بائی کر رہا ہے. میری نظر میں گورنمنٹ کی ناکامی جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس غلط پولیٹیکل نیریٹو کو کاؤنٹر نہیں کر پا رہی. یہ وہی بات کہ کاؤنٹر
اس بیانیے کو کرنا ہے. اور یہ تو دیکھیں آپ اگر وہ لوگ اپنا جھوٹ بیچ رہے ہیں تو آپ لوگ اپنا سچ کیوں نہیں بیچ سکتے؟ پاشا صاحب یہ سوال تو یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو اب کاؤنٹر کیسے کرنا ہے. اب آپ دیکھیے یہ گزشتہ 2 روز سے جو فشیل بن خالد جو ہیں ان کے جو کاروبار کا ہر طرف جو بات ہو رہی ہے اور یہی سوشل میڈیا اب حکومت پر الزامات لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے تجارت شروع کر دی اسرائیل کے ساتھ، حالانکہ ہمارے ان کے ساتھ نہ تعلقات ہیں، تجارت تو ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو ایک تھرڈ پارٹی تھی. اور یہ وہ شخص ہے فشیل بن خالد جس نے 2016 میں جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی مسلم لیگ نون کی، اس وقت پاسپورٹ کے لیے اپلائی کیا تھا پاکستان کے اندر کہ اس پہ لکھا جائے یہودی لکھا جائے، حکومت نے نہیں دیا. یہ 2019 میں عمران خان کی حکومت میں ان کو پاسپورٹ دیا گیا ہے، پاسپورٹ دیا گیا اور ان کو وہ آئیڈینٹی دی گئی. اس کے بعد وہ یہاں سے گئے اور پھر انہوں نے تھرڈ پارٹی امارات کے اندر، متحدہ عرب امارات کے اندر جو ایک تجارتی وہ لگا، ایک بہت بڑی منڈی لگی، اس سے سامان اٹھایا اور وہ لے گئے. لیکن کس طرح سے وہ فیکٹس کو توڑ مروڑ کر حکومت کی طرف ڈائریکٹ کر رہے ہیں. جاوید صاحب میں اس میں آپ کو ایک چیز یہاں چند باتیں ساتھ ساتھ ضرور مینشن کرنا چاہوں گا. جس طرح سب سے پہلی چیز آپ نے یہ کہا نا کہ سوشل میڈیا پہ جو نیریٹو ڈیولپ ہو رہا ہے، میں فائنلی ایز پاکستانی میں نے خود یہ انیشیٹو لے لیا ہے کہ سوشل میڈیا پہ میں اپنے اداروں کو، میں اپنی حکومت کو، میں یہ نہیں کہ صرف فوج کو، اپنی پولیس کو، اپنے ریلوے کے ملازمین کو، جتنے ادارے ہیں ان سب کو ہم کیوں نہ پروٹیکٹ کریں. جس طرح آپ نے کہا کہ یہ جھوٹ بیچ رہے ہیں تو ہم سچ بیچنے کی کوشش کیوں نہ کریں. اس کا الحمدللہ فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ بہت سارے پڑھے لکھے نوجوان بچے بچیاں ایسے ہیں جن کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے، مگر جب وہ فالو کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جاوید اقبال ایک پازیٹیو چیز کہہ رہا ہے تو شاید ہم اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کر کے اس پہ آگے چلیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ فالوئنگ وہاں سے سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو ہمیں اس چیز کو کاؤنٹر کرنا 100% انتہائی ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک آپ نے چھوٹی سی ابھی پہلے بات کی کہ انٹرنیشنلی بیرون ممالک میں یہ جو سلوگنز بیچے جا رہے ہیں اور حکومت کے خلاف، آرمی کے خلاف چلائے جا رہے ہیں، اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہاں سے چند افراد بھاگے ہوئے ہیں جو فوج سے ریٹائر ہوئے ہیں. وہ ریٹائر ہو گئے، کچھ انگلینڈ جا کے سیٹل ہو گئے، کچھ US جا کے سیٹل ہو گئے، کچھ آسٹریلیا سیٹل ہو گئے، مختلف ممالک میں. وہاں پہ وہ جا کے پہلے برتن دھویا کرتے تھے. اس کے بعد آج آپ اچانک دیکھتے ہیں کہ اوور نائٹ ان کے پاس گاڑیاں بھی آ جاتی ہیں، اوور نائٹ ان کی وائس بھی سنی جا رہی ہے. یہ وہ حقائق ہیں جس کو ہمیں ایکسپوز کرنا چاہیے. را کے ایجنٹس بے انتہا دنیا میں ہر جگہ بیٹھے ہیں اور وہ آپ کے لوگوں کو یوز کر کے ان کو پیسے کھلا کے آپ کے ہی ملک کے خلاف وہاں بیٹھ کے. اچھا پھر دوسرا ایک وتیرہ انہوں نے ڈیولپ کر لیا، جی ہم پاکستان آئیں گے تو ہم مارے جائیں گے. اصل بات یہ نہیں ہے کہ پاکستان آئیں گے تو مارے جائیں گے. اصل بات یہ ہے کہ جب پاکستان آئیں گے تو آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں، جب پوچھے گا نہیں تو وہ ڈالر کہاں سے ملیں گے، اور پھر یہاں سے لوگ انہی کو جوتیاں ماریں گے اور نہ سیاسی پناہ ملتی ہے، سیاسی پناہ ملے گی. جس طرح سیاسی پناہ کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں آپ. بالکل یہ محمد علی صاحب اس قسم کے کردار ہیں یہ جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ ایک مہم جاری ہے. لیکن ظاہر ہے کہ کچھ چیلنجز تو ہیں ہمارے ملک کو بھی. آپ سمجھتے ہیں کہ ڈپلومیٹیکلی ہم ان چیلنجز کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں؟ افغانستان کا بارڈر، پھر یہ ظاہر ہے کہ بلوچستان کے حالات، خیبر پختونخوا کے حالات، پھر جو عالمی برادری کے ساتھ ایک ہم نے دیکھا کہ چند سال ہماری کچھ آئسولیشن بھی رہی. ہم ان کو ٹھیک طریقے سے ایڈریس کرنے میں ہماری جو سمت ہے وہ بالکل ٹھیک ہے آپ کو لگ رہا ہے؟ بہت اہم سوال کیا آپ نے جاوید صاحب، اور مجھے ذرا الاؤ کیجئے کہ اگر آپ 1 سال پہلے کی صورتحال دیکھیں ہماری خارجہ پالیسی یا خارجہ تعلقات کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا سال جو موجودہ حکومت کا گزرا ہے وہ ڈیمیج کنٹرول اور ریپیئر کے پروسیس کو کافی احتیاط اور دانشمندی سے چلاتے ہوئے گزرا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لاسٹ ایئر جب انہوں نے ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ الزام ایک عالمی طاقت پہ لگایا کہ ان کی مداخلت کے ذریعے یہ حکومت ایک سازش کے ذریعے تبدیل کی گئی ہے. حالانکہ اگر اس کو ایک پولیٹیکل سائنس کے کانٹیکسٹ میں سمجھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اس طرح ہوا تھا کہ ایک ڈیو پروسیس کانسٹیٹیوشنل مینز کے ذریعے سے ایک پیسفلی ایک ٹرانزیشن ہوئی تھی ایک حکومت کا. تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ یہ بہت سارے جاپان میں، برطانیہ میں اور کئی ممالک میں، فرانس میں یہ بہت فریکوینٹلی ہوتا رہتا ہے.
अच्छा, ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट पावर से बाहर जा रही थी उसके लिए ये एक एम्बैरेसमेंट तो थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अमेरिका को उसका मुर्द इल्जाम ठहराएं या फौज को मुर्द इल्जाम ठहराएं या किसी और को ठहराएं। अच्छा, तो इसके नतीजे में जो हमारे खारजा ताल्लुकात हैं, तो देखें इस वक्त जो आलमी मंजरनामा है, वर्ल्ड ऑर्डर जो है, उसमें ये रियलिटी है कि अमेरिका, रूस और चीन के दरमियान एक तनाव की फजा है। तो इस वक्त हमें बहुत ही दानिशमंदाना, केयरफुल और एहतियात के जरिए खारजा पॉलिसी को चलाना है कि हमने कोई अलायंस का पार्ट भी नहीं बनना, लेकिन हमने अपने कौमी मफादात को सामने रख के बायलैटरली तमाम ममालिक के साथ अपने मफादात को फरोग देना है। तो इन्होंने क्या किया कि पिछली हुकूमत ने अमेरिका के साथ भी एक गैर जिम्मेदाराना और गैर जरूरी इल्जाम के जरिए ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाया, नंबर 1। और अमेरिका देखिए ना सिर्फ ये कि फैटफ में और IMF में उसका डोमिनेंट लीवरेज है, बल्कि रियलिटी ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट भी अमेरिका है। ठीक है, हमारी डायस्पोरा भी वहां पे ज्यादा है, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। हमारे दफाई ताउन भी है, हमारी एयरफोर्स, नेवी, आर्मी तीनों के वेपन सिस्टम जो हैं वो अमेरिकी ओरिजिन के हैं, और उनके साथ ताल्लुकात को खुशगवार रखना हमारे कौमी मफाद में है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी के थल्ले लग गए हैं या जेर नकी आ गए, ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट है। दूसरी तरफ चीन जो है पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा जो इकोनॉमिक एजेंडा लेके चले, सीपेक, उसको आप देखें कि उसको ड्रैग किया गया, उसमें टाइमली इफेक्टिवली प्रोग्रेस और पेशरफ्त नहीं हुई, जिसकी वजह से किसी हद तक वहां भी तशवीश पैदा हुई है बीजिंग में। अभी ये मोहम्मद अली साहब कल से वो खुंजराब बाईपास खुल रहा है, और ये एक बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान और चीन के तिजारत के हवाले से और ताल्लुकात के हवाले से। मैं आता हूँ मोहम्मद अली साहब, मैं आपकी तरफ भी आता हूँ जी। इससे ज्यादा बड़ी खबर यह है कि वो पिछले 3-4 साल से बंद था। जी हाँ, बिल्कुल बंद था, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर मुझे बताने दीजिए आपके तवज्जुह से कि जो 6 हमने इंडस्ट्रियल जोन्स बनाने थे सीपेक में, उसमें से पिछली हुकूमत ने एक जोन भी कंप्लीट नहीं किया था। ठीक है, तो किसी हद तक चीनी भी जो हैं वो $62 बिलियन की सिग्निफिकेंट और हिस्टोरिक इन्वेस्टमेंट और कमिटमेंट के बावजूद परेशान थे कि ये पिछली हुकूमत क्यों टाइमली प्रोग्रेस नहीं कर रही और डेवलपमेंट नहीं कर रही। अच्छा, तो इसके जरिए से किसी हद तक चाइना के अंदर भी तारीख में पहली दफा थोड़ी सी तशवीश आई थी, जिसको मौजूदा हुकूमत ने जायल करने की काफी हद तक कोशिश की है। अच्छा, तीसरा ये कि जब आप रूस के पास भी, जिस दिन रूस ने यूक्रेन पे हमला किया उस दिन आपके वजीर आजम चले गए खाना खाने के लिए उनके सदर के पास, तो इसका आप दुनिया को क्या बताना चाह रहे थे? जब उनकी इकोनॉमिक चैलेंजेस उस जंग की वजह से बढ़े हैं, तो वो आपको क्या इकोनॉमिक रिलीफ दे सकते हैं, जबकि उनकी 40% एक्सपोर्ट मार्केट जो वेस्टर्न यूरोप की है वो अमेरिकी और वेस्टर्न सैंक्शंस के जरिए कम हो गई है। तो देखिए, अगर आपने उनसे सस्ता तेल लेना भी है तो आप पिछले 3-4 साल में ये निगोशिएट कर सकते थे। जिस दिन उन्होंने वेस्टर्न यूरोप से जंग छेड़ी है दूसरी जंग अजीम के बाद पहली दफा, उसी दिन आप वहां पहुंच जाते हैं। तो ये कोई सिफारती दानिशमंदी का सबूत नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि मौजूदा हुकूमत ने तमाम ताकतों के साथ ताल्लुकात को बेहतर अंदाज में और केयरफुली रिस्पॉन्सिबली आगे बढ़ाने की कोशिश की है, और इसके नतीजे में मैं समझता हूं आलमी बरादरी भी एक गैर संजीदा और गैर मोहतात सियासी कुव्वत के तौर पे पिछली हुकूमत को देख रही है। और मैं समझता हूं ये बड़ा जरूरी है कि हम आलमी बरादरी का एतमाद बहाल करें, ताकि हमारे जो माशी और दूसरे मसाइल हैं वो भी बेहतर अंदाज में हल हो सके। ठीक जी शायद साहब आप ऐड करना चाह रहे थे उसी पाक चीन राहदारी के हवाले से। सिर्फ पाक चीन राहदारी पे बात नहीं करना चाह रहा था, जो बात थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे कि जो भी झूठा नैरेटिव सेट किया जाता है उसकी जवाब में सच्चा नैरेटिव भी ये हुकूमत सेट नहीं कर पाती। छोटी सी मिसाल आपको दूंगा, साल तकरीबन 11 महीने से 12 महीने से ऊपर हो गए इस गवर्नमेंट को, ये आज तक आपकी आवाम को ये नहीं बता सकी कि पाकिस्तान के लिए आलमी तौर पर अमेरिका, चीन और जो हमारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनकी कितनी अहमियत है, और खान साहब की गवर्नमेंट ने किस तरह इन ममालिक के साथ ताल्लुकात को बिगाड़ा। चाहे वो अमेरिका के साजिश के बयानिए के मामले को ले लें,
چاہے آپ رزاق داؤد صاحب کے سی پیک کے خلاف اسٹیٹمنٹس کو لے لیں، چاہے سعودی جو کراؤن پرنس ہیں ایم بی ایس کے ساتھ خان صاحب کے جو معاملات تھے، جس جملے تک گئے، جس جملے نے ایک ایسی صورتحال پیدا کر دی کہ آپ تو ایک میرا خیال ہے پہلی مرتبہ ہسٹری میں تقریباً آپ کا ڈسکنیکٹ ہو چکا تھا سعودی عرب کے ساتھ، اور جب آپ سعودی عرب کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں تو اٹس مین آپ جو مڈل ایسٹ کی جو عرب پاورز ہیں سب سے ہی تقریباً ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ تو خان صاحب کا یہ والا اقدام کہ آج تک یہ حکومت عوام کو یہ نہیں بتا سکی کہ جی یہ ممالک، جیسے انہوں نے بتایا کہ امریکہ سے کیوں ہماری ضرورت امریکہ زیادہ ہے، کن کن وجوہات پہ ہے، چائنا کے ساتھ ہمارے کیا انٹرسٹ ہیں، عرب ورلڈ کے ساتھ ہمارے کیا انٹرسٹ ہیں۔ دیکھیں آپ کی عرب ورلڈ میں اہمیت ہے، قطر میں فٹ بال کا ورلڈ کپ ہوا، آپ کی سیکیورٹی فورسز پہ ٹرسٹ تھا تو وہ سیکیورٹی آپ کو دی گئی۔ قطر کسی اور ملک کو بھی یہ کام پیسے دے کے کروا سکتا تھا، انہوں نے پیسے دے کے پورا ورلڈ کپ کروایا، لیکن اس کی جو سیکیورٹی تھی وہ آپ کی آرمی، ایئر فورس اور نیوی وہاں موجود تھی۔ کیوں موجود تھی؟ ان کا ٹرسٹ تھا آپ پہ۔ سعودی عرب کا ماضی میں رہا ہے، متحدہ عرب امارات کا رہا ہے۔ خان صاحب نے کوئی ایک ایسا ملک عالمی سطح پہ نہیں چھوڑا، چاہے وہ مسلم ملک ہو یا غیر مسلم ملک ہو، جس نے پاکستان کی مدد کی ہو۔ خان صاحب نے سب سے تعلقات کو بگاڑا۔ سی پیک کی ہم بات کرتے ہیں، دیکھیں سی پیک کو خان صاحب کے دور میں بریکیں لگ گئی تھی، میرا خیال ہے ان ٹائروں کو زنگ لگ گئے ہوں گے جن کو بریکیں لگی تھی۔ بالکل ٹھیک، ان کے وزیر بیانات دیتے تھے، ان کے مراد سعید اور رزاق داؤد نے سی پیک کے اگینسٹ یہاں دوبارہ اس کو کہ جی ہم ریوزٹ کریں گے۔ سر مسئلہ یہ ہے کہ آج اگر اسحاق ڈار صاحب کسی سے بھی معاہدہ کر رہے ہیں، وہ ملک یا وہ ادارہ وہ اسحاق ڈار یا شہباز شریف سے نہیں کر رہا، وہ ریاست پاکستان سے معاہدے کر رہا ہے۔ خان صاحب نے آئی ایم ایف سے ڈیل سائن کی، اس ڈیل کو وائلیٹ کیا، اس کے نتیجے میں آج آئی ایم ایف آپ کے کسی بھی یقین دہانی پہ ٹرسٹ نہیں کرتا۔ یہ وہ نیریٹیوز تھے جو اس گورنمنٹ نے عوام کو بتانے تھے، جو بتانے میں ناکام رہی ہے میرے خیال میں۔ اور اوورآل دیکھیں خان صاحب نے ابھی تک جتنا کچھ کر لیا، چلیں فور دا سیک آف آرگیومنٹ، مقبولیت کی بنیاد پہ کل خان صاحب وزیر اعظم بن جاتے ہیں، کیا ایجنڈا ہے ان کے پاس ملک کو اکانومی کے کرائسس سے نکالنے کا، ٹیررزم کی ویو کو روکنے کا؟ جس طریقے سے انہوں نے ٹیررزم کو کے پی میں کنٹین کرنے کی کوشش کی، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اس کے نتائج اب ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اور وہی لوگ وہ کہتے تھے کہ 5-6 ہزار لوگ جو بھاگے ہوئے تھے افغانستان، ان کو ری سیٹل کرنا وہ چاہ رہے تھے، اور اسی کا آج ہم نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بار پھر خیبر پختونخوا پاشا صاحب دہشت گردی کا شکار ہو گیا ہے۔ کیا انڈرسٹینڈنگ تھی ان کی، ہم کو سمجھ نہیں آئی، نہ بین الاقوامی سطح پہ وہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکے، نہ ڈومیسٹکلی کر سکے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں 2 چیزوں پہ یہاں پن پوائنٹ کرنا چاہتا ہوں، خصوصی طور پہ خیبر پختونخوا کے علاوہ ایک جنرل، کیونکہ میں کوشش میری بعض دفعہ ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ عوامی رائے پہ جو لوگ باتیں عوام کو سمجھ آ سکیں اس پہ ان کو ایڈریس کیا جائے۔ ایک چیز جو میں اپنے یوتھ کے لیے ہمیشہ کہتا ہوں، کیا آپ نے کبھی بیٹھ کے یہ بتایا کہ کولڈ سٹار ڈاکٹرائن کیا ہے؟ کبھی آپ نے ان کو یہ بتایا؟ آپ نے ہمیشہ فوج کے اوپر، میں خصوصی طور پہ پی ٹی آئی ان کی حکومت جو ان کا ٹائم تھا اس کی بھی بات کر رہا ہوں، کہ آپ نے ایک روڈ رولر پھینکنے کی کوشش کی ہے ہمیشہ۔ کیا آپ نے کبھی بتایا کہ کولڈ سٹار ڈاکٹرائن کیا ہے؟ ہندوستان آپ کے ساتھ کیا کرنے والا تھا؟ آپ 2 ٹکڑوں میں بٹنے والے تھے، آپ کی اسی فوج نے گستاخانہ ٹیکنالوجی کر کے آپ کو بچایا، ان کے بلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ان کی خاک میں ملا دی۔ دوسری چیز جو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے آج ضرور کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے خود اعتراف کیا ہے آئی ای ڈی کا، ہم امپرووائزڈ ایکسپلوسو ڈیوائس کہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا خان صاحب نے کہا جی کہ وہ اصل میں یہ انہوں نے دکھائے پلاسٹک کی بوتلیں، یہ پیٹرول بمز وہ نہیں ہیں، پیٹرول بمز تو گلاس کی بوتلوں میں ہوتے تھے اور وہ پھینکے جاتے تھے، جو گلاس کی بوتلوں میں انہوں نے ہمارے پولیس والوں پہ پھینکے، ان کو اس کے اوپر سے گزرے۔ یہ امپرووائزڈ ایکسپلوسو ڈیوائس، یہ ان پہ پرچہ کٹتا ہے کہ بھائی یہ آپ نے پلاسٹک کی بوتلوں میں، یہ ساؤتھ امریکہ میں ایک ٹرینڈ شروع ہوا تھا، گلاس کی بوتلوں میں پیٹرول ایویپوریٹ ہو جاتا ہے، اس کو بند نہیں کیا جا سکتا، پلاسٹک کی بوتلوں میں پیٹرول وہیں کا وہیں رہتا ہے، آپ اس کو سیکیور کر کے سیف کر سکتے ہیں۔ جو بوتلیں یہ بھی نہ بتائیں، یہ بھی غلط ہے۔ نہیں غلط، میں آپ کو بتا رہا ہوں، مگر میں ان کے اس بیانیے کو، اس نیریٹیو کو عوام کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ پلاسٹک کی بوتل کے ساتھ، آپ نے خود دیکھا ہوگا ٹی وی پہ، آپ نے دیکھا ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا سوتر بم لگا ہوا ہے اور اس کے اندر وہ دھاگا لٹکا۔ وہ سوتر بم جب ہم بچے ہوتے تھے وہ پٹاخوں کی طرف پھوڑا کرتے تھے، وہ 10 روپے کا آتا ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ پلاسٹک کی بوتل کے ساتھ جب آپ اس کو آگ لگاتے ہیں، وہ سوتر بم پھٹتا ہے اور پھٹ کے وہ اس پلاسٹک کی بوتل کو پھاڑ کے اس پیٹرول کو آگ لگاتا ہے۔ تو یہ تو آئی ای ڈی انہوں نے بنائے ہوئے، تو یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس نہیں ہے؟ اور یہ تو یہ عوام کے ساتھ زیادتی۔ تو پھر کہتے ہیں کہ آپ ہمارے خلاف مقدمات قائم کر رہے ہیں، اور مقدمات ہمارے خلاف جو ہے وہ کیسز بنائے جا رہے ہیں۔ ابھی انہوں نے نیا وتیرہ شروع کیا جی کہ مسنگ پرسن کا، کہ ہمارے لوگوں کو اٹھایا جائے۔
جاوید صاحب آپ کو کیوں نہیں اٹھایا جاتا, بھائی کو کیوں نہیں اٹھایا جاتا, مجھے کیوں نہیں اٹھایا جاتا, آپ کے 5000 جاننے والے آپ کے میرے, ان کو کیوں نہیں کوئی اٹھا لیتا؟ یہ اچانک انہی کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, یا انہی کو ایک نیریٹو بیانیہ بنا دیا. سیاسی مقدمات کی تو ہم بھی اس کی بالکل حمایت نہیں کریں گے, لیکن جب آپ اس قسم کے وائلنس کریں گے, ہنگامہ آرائی تشدد کریں گے اور اس نہج تک جائیں گے, مقدمات تو پھر درج ہوں گے نا. دیکھیں جاوید, میں نے کہا کہ ہم نے پولیٹیکل فورسز نے, اگر ہم جیسے بار بار بات ہوتی ہے, ماضی کی بھی بات ہوتی ہے, ماضی میں اگر نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی تھے, ان کے درمیان بھی اختلافات رہے, ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں. بالکل. انہوں نے ان سے کچھ سیکھا. پاکستان تحریک انصاف جس نیریٹو کے ساتھ ملک میں آئی تھی, وہ اس نیریٹو کے ساتھ آئی تھی کہ وہ اس نظام کو بدلے گی. اگر اس نے نظام کو اسی طرح چلانا تھا جیسے ماضی کی جماعتیں چلاتی رہی ہیں, تو انہوں نے کیا چینج دیا عوام کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب نے جو باتیں کی, خان صاحب کے جو نیریٹیوز ہیں, جس طریقے سے وہ عدالت آئے, میں جاوید اقبال کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ خیبر پختونخوا سے کسی دن ایسے ہی کسی سیشن کورٹ میں پیشی پہ چلے جائیں. مجھے جاوید اقبال کے ساتھ جو ہوگا, میں بس جاوید اقبال کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں, اس کے علاوہ جاوید اقبال کی بچت کا کوئی چانس نہیں ہوگا. 60 اہلکار لاہور میں زخمی ہوتے ہیں, 30 اسلام آباد میں زخمی ہوتے ہیں. اس کے بعد بھی اگر پولیس مقدمات نہیں بنائے گی, تو میرا خیال ہے یہ جو پولیس کے جوان ہیں, یہ ہتھیار اپنے افسران کے سامنے رکھیں گے, بولیں گے جی ہمیں گھر جانے دو, ہمیں کیوں مار کر پڑوانے کے لیے آپ سامنے کھڑا کرتے ہیں. خان صاحب نے ابھی تک صرف جسے کہتے ہیں نا, وہ عوام کی طاقت کو بنیاد بنا کر جو ریلیف لیا ہے, کب تک لیں گے. اور اس وقت گورنمنٹ کی یہ مجبوری ہے کہ آگے بھی جن کو انہوں نے مارنا ہے, وہ کوئی دشمن ملک کی فوج نہیں ہے, وہ یہیں کی عوام ہے, چاہے صحیح یا غلط ان کا جو بھی نیریٹو ہے. تو گورنمنٹ اس وجہ سے بھی میرا خیال ہے ڈیفنسو پوزیشن. ٹھیک ہے محمد علی صاحب, تو پھر ظاہر ہے اب کیا کیا جائے پھر؟ ایک تو کاؤنٹر کرنا ہے ان ساری چیزوں کو, پروپیگنڈے کو بھی کاؤنٹر کرنا ہے, طریقے کے ساتھ کرنا ہے, اور پھر یہ جو ایک ایسا ماحول بن گیا ہے کہ لگتا نہیں ہے کہ یہ کوئی اپوزیشن کی کوئی سیاسی جماعت ہے, بلکہ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی دشمن جماعت بن رہی ہے, ایسا بیہیو کر رہی ہے ملک کے حوالے سے. ایسا لگتا نہیں ہے کہ تحریک انصاف نے اس ملک پہ حکومت کی ہو, یا اب بھی جو 2 اکائیاں ہیں جس میں گلگت بلتستان ہے, آزاد کشمیر ہے, وہاں پر ان کی حکومت ہے, 2 صوبوں میں ان کی حکومت تھی, مرکز میں یہ حکومت میں رہے ہیں, لیکن یہ رویہ کس قسم, یہ تو سیاسی رویہ نہیں ہے یہ. جی بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں اگر ایک جملے میں اس کو سمرائز کیا جائے, تو بنیادی طور پہ اٹ سیمز کہ یہ جماعت بلیک میل کرنا چاہتی ہے تمام ریاستی اداروں کو کہ جی اس کو دوبارہ اقتدار دے دیا جائے. باٹم لائن یہی ہے, ٹھیک ہے. تو اب آپ اپنے سیاسی نظام, اپنے آئین اور اپنے قانون کے لیے کیا پریسیڈنٹ سیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ چاہے عدلیہ ہو, چاہے ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہوں, فوج ہو, وفاقی حکومت ہو, پولیس ہو, تمام جو ادارے ہیں, ان کو یہ سوچنا اس وقت ضروری ہے کہ اگر اس موب پالیٹکس, گھیراؤ جلاؤ کی سیاست, بلیک میلنگ کی ٹیکٹکس اور توڑ پھوڑ کی سیاست اور دھمکی آمیز اور کنٹروورسی کے بیانیے کے ذریعے ایک حکومت میں آنا چاہتی ہے ایک پارٹی, تو کیا اس کو آنے دیا جائے؟ تو اور بھی تو پھر سیاسی جماعتیں, پھر اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں اسی انداز میں سیاست کی جائے گی مستقبل میں. وہ ایک نئی بنیاد رکھ رہے ہیں سیاست کی کہ اس انداز میں حکومت میں آیا جاتا ہے, بجائے کہ جس طرح کہ میں نے پہلے کہا, اگر آپ کو 1, 2 یا 3 صوبوں میں حکومت ملتی ہے تو آپ وہاں پرفارم کریں, وہاں گڈ گورننس کا مظاہرہ کریں, دوسری پارٹیز کے مقابلے میں بہتر ریزلٹس دیں, اور پھر باقی عوام کو کنونس کریں کہ چونکہ ہم زیادہ بہتر پرفارم کر رہے ہیں اس لیے ہمیں باقی صوبوں میں بھی یا وفاق میں بھی موقع دیا جائے خدمت کرنے کا. لیکن اگر ان کی اپروچ صرف ڈسرپٹیو اور ڈسٹرکٹیو ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو آئین کے محافظ ادارے ہیں, جن سے قوم اور ملک اور ریاست کی توقعات ہیں کہ نہ صرف وہ آئین بلکہ قانون, قوم اور سیاسی نظام کے محافظ ہیں, تو ان کے عزیز تر مفاد میں ان پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ بلیک میل نہ ہوں,
اس طرح کے شر انگیز بیانیے کے اثر میں نہ آئیں، اس کی ہیٹ اور پریشر سے متاثر نہ ہوں، ان کی ججمنٹس، ان کی رولنگز جو ہیں وہ یہ ثابت کریں کہ وہ حقائق اور فیکٹ اور قومی انٹرسٹ کے تحت فیصلہ کریں گے، بجائے کہ وہ سوشل میڈیا کیمپین اور دھمکیوں کے زیر اثر آئیں گے۔ یہ بہت ضروری ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ ہماری جو وفاقی حکومت ہے، میں ایگری کرتا ہوں ہمارے جو دوسرے ساتھی ان سے، کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب نہ صرف یہ کہ ان کو جواب دینا چاہیے، جو کافی حد تک کچھ لوگ دے بھی رہے ہیں، بلکہ جو آپ نے ایک سال میں جو کچھ ریپیئر کیا ہے ہر ڈومین میں، ہر پالیسی ڈومین میں جو ڈسٹرکشن اور ڈسرپشن انہوں نے کی تھی، اس کو بھی عوام کے سامنے کنونسنگلی کلیئرلی لائیں، تاکہ عوام کو جو ہے ان کے جو شرانگیز بیانیہ ہے اس کے اثر سے نکلیں، اور عالمی برادری کو بھی کانفیڈنس ملے اپنی ڈپلومیسی کے ذریعے سے، اور ہماری ڈائسپورا کو بھی کانفیڈنس ملے کہ جتنی تباہی پچھلے 3-4 سال میں ہمارے ملک اور قوم نے دیکھی ہے، اس سے عہدہ برا ہونے میں بہت احتیاط، صبر و تحمل، ثابت قدمی اور سنجیدگی کی ضرورت ہے، جس میں عالمی برادری، ہماری ڈائسپورا، ہمارے میڈیا کو حکومت اور ریاستی اداروں کے ساتھ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک، یہ ایک، اور اس میں فیکٹ اور فگر میں سب سے امپورٹنٹ رول آپ جیسے اینکرز اور میڈیا کا ہے کہ وہ اپنا ٹائم انفارمیشن کو دیں، نیوز کو دیں، خالی ان کے بیانیے کو عوام میں شر انگیز اور ڈسرپشن اور بے یقینی پیدا کرنے کا ذریعہ اور فورم پرووائڈ نہ کریں۔ آپ جو کہہ رہے ہیں محمد علی صاحب، ملک جو ہیں وہ ہمیشہ آئین اور قانون کے تابع ہوتے ہیں، آئین اور قانون کے تحت چلتے ہیں، اور آئین اور قانون جو قانون ہوتا ہے وہ سب کے لیے برابر ہوتا ہے۔ اس ملک میں اگر سیاست کرنی ہے تو ملک کے قانون اور آئین کے اندر اور اس کے تحت رہتے ہوئے ہی سیاست کی جا سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ سید محمد علی صاحب آپ کا، امون پاشا صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، شاہد رن صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ظاہر ہے کہ توقع یہی کی جاتی ہے کہ ایک اجتماعی دانش جو ہے، کلیکٹیو وزڈم کو موقع ملنا چاہیے، اور معاملات جو ہیں وہ بات چیت کے ذریعے سے ہی آگے بڑھتے رہنے چاہیے۔ ظاہر ہے اب جو پی ڈی ایم کی اتحادی جماعتیں ہیں انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے فل کورٹ کی استدعا کی ہے۔ اب یہ اجتماعات کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا کیا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال اجتماعی دانش کو ضرور موقع دیا جانا چاہیے تاکہ جو بھی فیصلہ آئے اس پر تمام سٹیک ہولڈرز، تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ راضی ہوں۔ پروگرام سچ کے ساتھ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ Pakistan